رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ انسانی عارضی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک جان اور ایک مال دیا ہے۔ یہ جان اور مال کا مالک بنایا گیا ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی ملکیت میں پورا عمل دخل رکھتا ہو، یعنی اسے استعمال کر سکتا ہو جیسے وہ چاہے۔ ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، وہ اللہ کے حکم میں ہے۔ چاہے تو اپنی زندگی اور مال حرام میں خرچ کرے، اور چاہے تو اپنی زندگی اور مال حلال میں خرچ کریں، لیکن حکم کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ کے خلاف خرچ کرنا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ حلال ہے۔ حلال کیسے ہوتا ہے؟ مالک کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اگر مالک جس کا وہ مال اور جان ہے اس کی اجازت نہ ہو اور اللہ کا حکم نہ ہو، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اور جو مالک حقیقی ہے وہ حکم دیتا ہے کہ میری راہ میں جان لڑا دو، میری راہ میں مال خرچ کرو، وہ مالک حقیقی ہے۔ اس کا عمل دخل اس کے بندے پر اس کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال جانتا مانتا ہے، اور جو اللہ کی دی جان اور اللہ کا دیا مال وہ اللہ کا نہیں جانتا، حقیقی مالک اسے نہیں جانتا، وہ خود اسے خرچ کرتا ہے، خود اس کی جان اور مال ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے خرچ کرتا ہے، یہ حرام میں خرچ ہوتا ہے۔ حلال میں مالک کی اجازت ہے، حرام میں جائز ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، اور وہ حرام کرتا ہے، جائز نہیں کرتا۔ اگر جائز کرتا تو جان جاتی پر اتنا لقمہ حرام کھا لیتا جس سے اس کی جان بچ جاتی، اتنا مال چور ڈاکو کو دے دیتا جس سے اس کی جان بچ جاتی۔ اگر کوئی حکم کی تعلیم میں یہ باتیں نہیں جانتا، حلال کو حلال جانتا ہے، حالانکہ حلال حلال نہیں ہوتا،
یہ مالک کے لیے حلال ہوتا ہے، غیر مالک کے لیے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اجازت ہے تو ٹھیک، اور اگر اجازت نہیں ہے تو نہ ٹھیک۔ یہ بات تو حکم کے اندر ہے۔ علم کے اندر بات یہ ہے کہ جان اور مال کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے تو لقمہ حرام جان بچانے کے لیے جائز، اس کی اجازت ہے تو حلال کا استعمال جان مال کا جائز، اجازت ہو گئی ہے، ورنہ دونوں حالتوں میں حرام ہے۔ پوری زندگی حرام میں گزارتا ہے اور آخر دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ حلال دیکھنا چاہتا ہے، حلال کی برکتیں دیکھنا چاہتا ہے۔ حلال اور حلال کی برکتیں دو ہیں، ایک جنت ہے جو جان اور مال کے خرچ کرنے سے عطا ہوتی ہے، اور ایک محبت اور علم ہے جو حقیقی مالک اللہ اور اللہ کا بندہ جو بنایا گیا ہے وہ، ان کی تعلیم میں جب کوئی جان اور مال اللہ کے سپرد کرتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، خرچ وہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز یہ پڑھتا ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی فتابیونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ عبادت اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اور آپ کی تعلیم سنت کے بغیر عبادت کی ادائیگی کبھی نہیں ہو سکتی۔ جنت کی چیزیں، اس میں اضافہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں مال کے اندر اضافہ ہے۔ لیکن حقیقی مال جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، حقیقی علم جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ اضافہ میرے اور آپ کے پاس ہے کہ آج میں پہلی کلاس میں ہوں، کل میں دوسری کلاس میں ہو جاتا ہوں، پھر تیسری کلاس میں ہو جاتا ہوں۔ جو استاد پی آئی ڈی ہو گیا ہے، پی آئی ڈی کے بعد اس کی پی آئی ڈی کا علم پی آئی ڈی رہتا ہے، دوسری پی آئی ڈی کرے تو وہ پی آئی ڈی دوسری کا علم آ جاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے تو یہ بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، جو اللہ کا علم ہے وہی رہتا ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک علم میں اضافہ ہوتا ہے، میرے اور آپ کے نزدیک میرے مال میں آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس میں اضافہ ہوتا ہے مال اور علم میں، اس پر جنت دی جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ جنت لے کے اللہ سے چلا جائے گا، نہ اس کے مال میں اضافہ ہوا نہ اس کے علم میں اضافہ ہوا، آیا ہے جنت لے کے جا رہا، وہاں عجیب ہے، یہ کون سی جنت لے کے گیا ہے؟ مال گیا ہے تیرا، جنت کون سی لے کے گیا ہے؟ جان گئی ہے تیری، جنت کون سی لے کے گیا؟ جب کسی کے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے، اور جب کسی کی جان میں اضافہ ہوتا ہے اسے ابدی حیات، ابدی زندگی ملتی ہے۔ ملا تو کچھ بھی نہیں ہے، اضافے پر جنت ہے، اور جدھر اضافہ نہیں ہوتا، محبت اور علم ہوتا ہے، ادھر اللہ خود ہے، ادھر اللہ کا علم ہے، ادھر اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا فاتبعونی، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنا، سنت کی تعلیم، اور سنت کی تعلیم میں جو علم اللہ آپ کو عطا کرتا ہے اس میں ادائیگی کرنا، یحببکم اللہ، پھر محبت لے کر جاؤ گے۔ کہیں مومن جنت لے کر جاتا ہے، کہیں مومن محبت لے کے جاتا ہے، سمجھتا اگر نہیں ہے تو اسے کیا پتا حرام کے اندر پڑا ہوا ہے، کہیں وہ حرام کو حلال کر دیتا ہے، کہیں حلال کو حرام کر دیتا ہے۔ کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں یہ بات
سمینا سنی ہوتی تو اطعنا اطاعت کرتا. اس نے تو اللہ کو سنا ہی نہیں آج تک. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کون سن سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں سن سکتا تو صحابہ اکرام نے سمینا و اطعنا اللہ کے نبی کو سن کر اللہ کو ہی سنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو سنائے اور اللہ کا بندہ جی سننے کے قابل ہی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے. کوئی اللہ کے پاس جائے، اللہ انی ارید ان اراک، اور اللہ فرمائے تی انترا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ خود کہہ دے، کیونکہ اللہ کے علم میں تغیر تبدل نہیں ہے. جو اللہ جانتا بس وہی ہے، اللہ اپنے علم میں بتاتا ہے، اور ہم اپنے کمی اور نقص میں دیکھتے ہیں. کس میں؟ اپنی کمی اور نقص میں دیکھتے ہیں. کمی اور نقص میں دیکھنے والا عیب میں ہوتا ہے، اور کمیاں بتانے والا اللہ کا بندہ اور اللہ کی ذات پاک بے عیبی میں ہوتی ہے. عیب میں کوئی جنت لے کر جاتا ہے، اور بے عیبی میں کوئی علم اور اللہ کی محبت لے کے جاتا ہے. ایسے سمجھ لو اللہ نبی رسول کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے کہ وہ سارے جو آئے دنیا کا مال دولت لے کر چلے گئے، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم اپنے گھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں. کوئی چھوٹی بات ہے؟ بات بڑی ہے، لیکن بڑی بات بڑوں کو عطا ہوتی ہے، چھوٹوں کو چھوٹی بات ہی ملتی ہے. حصہ بقدر جسہ. ہر چیز حکم میں جو ہے وہ مقدر ہے، ہر چیز جو تعلیم میں ہے وہ مقدر نہیں ہے، وہ علم ہے. علم کے اضافے میں جنت ہے. جان کے بدلے ابدی جان کے بدلے ابدی جان جو ہے یہ ہے. جنت ہے یا ابدی جان ہے، اور جس کی چیز کی عطا پر یہ عطا ہوتی ہے وہ محبت اور علم ہے. اس کی طرف کوئی نصیب والا آتا ہے، اس کی طرف آنے والا صرف وہ ہوتا ہے جسے اس بات کی بدھ شدھ کا پتہ ہو گیا تھا. دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بات کیا ہے. وہ تو الفاظ، حروف، جملوں، کتابوں، یہ وہ سے باتیں سمجھتا ہے. وہ نہیں سمجھتا، وہ کان سے سن کر سمجھتا ہے، وہ زبان سے سوال پوچھ کر سمجھتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ کر سمجھتا ہے، وہ اپنی وجودی صلاحیتوں استعدادوں سے سمجھتا ہے. وہ خود کتاب ہوتا ہے اور خود ہی کتاب پڑھ کے سمجھتا. اسے کیا پتا کہ اللہ اللہ کردہ جا، سچ دے بوئے وردہ جا، بن حرفوں کتاباں پڑھتا جا، تو اللہ اللہ کردہ جا. اللہ سے تو کوئی نصیب والا لیتا ہے، اللہ کے بندے سے تو کوئی نصیب والا لیتا ہے. جب کوئی اللہ سے لیتا ہے تو وہ علم ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ سے لیتا ہے تو وہ ابدی حیات، ابدی زندگی ہوتی ہے. کہ ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، کہ وہ تمہیں ابدی زندگی عطا کرتے ہیں. ابدی زندگی کی تعلیم ہے. اور جنہوں نے اللہ کے بندوں کی صحبت میں رہ کر اللہ کے بندوں کو سنا ہے، اللہ کے بندوں سے دل لگایا ہے. اللہ کے بندوں سے دل لگانا اور ہے، اور اللہ کے بندوں کی باتوں سے دل لگانا اور ہے. اور جب آخر کار اللہ کے بندے سے دل لگتا ہے، محبت ہوتی ہے، یہ باتوں سے نکل چکا ہوتا ہے، وہاں باتوں کی یہ رسائی میں نہیں ہوتا، یہ اب اللہ کے بندے کی رسائی میں آ جاتا ہے. جو اللہ کا بندہ اسے دکھانا چاہتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے، جو سنانا چاہتا ہے وہ یہ سنتا ہے، جو بلوانا چاہتا ہے وہ بولتا ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ اسے پہنچانا چاہتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے. اور اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ پہلے یہ بات ہے
پہلے جنت ہے، پہلے مال میں اضافہ ہے، پہلے علم میں اضافہ ہے۔ یہ علم محبت یہ باتوں سے نہیں ہوتی، یہ ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ جب تم محبوب کی باتیں سنتے ہو اور اللہ تم سے پھر محبوب تمہیں بنا لیتا ہے، اللہ کا بندہ تمہیں محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر بات صرف اتنی ہوتی ہے، ہاتھ تمہارا اللہ کی راہ میں دے رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں اللہ کا بندہ اور اللہ خود دے رہا ہوتا ہے۔ عبادت تمہاری ہوتی ہے، یعنی نماز پڑھنا تمہارا ہوتا ہے، روزہ رکھنا تمہارا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ حمد و ثنا اللہ کی وہی ہے جو اللہ خود اپنی کرتا ہے؟ ہم اور آپ کیا کرنے کے قابل ہیں؟ ہم جو کرنے کے قابل ہیں وہ دکھا دیتے ہیں۔ کیا کرنے کے قابل ہیں؟ کبھی کمی میں ہوتے ہیں اور کبھی کمی کو دور کرنے میں ہوتے ہیں۔ کمی نہیں ہماری جا سکتی، کبھی وقت پہ آ جاتے ہیں، کمی دور کر دی ہم نے، اور وقت پہ نہیں آئیں گے تو کمی میں ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور کمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کہیں کمی میں ہیں اور کہیں کمی دور کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کمی میں تھوڑی ہوتا ہے، جب گھر جاتا ہے تو جنت لے کے جاتا ہے، اور جب گھر جاتا ہے تو ابدی زندگی لے کر جاتا ہے۔ اسے اللہ پروردگار پہلے جنت اور ابدی زندگی دیتا ہے، اور جب کوئی ابدی زندگی اور جنت لے لیتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں سے، ان سے محبت کر کے، سمعنا و اطعنا باتوں سے لے لیتا ہے، اور بھائی جنت لی ہے نا، حیات ابدی لی ہے نا، یہ کس کے لیے لی ہے یہ بھی بتا دو۔ یہ ہم نے للہ رب العالمین اس لیے لی ہے کہ جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ رہیں گے، نبی رسول کے ساتھ ہم جنت میں محبت میں رہیں گے۔ مانگا تو اللہ کے نبی کو ہے، مانگا تو ہم نے اللہ پروردگار کو ہے۔ کیا مانگا ہے؟ کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگا ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے ہر جگہ۔ تو وہاں ہونا نہیں چاہتا، گند خانے کے اندر، چوڑ خانے کے اندر، گندے کام کرنے والوں کے پاس تو ہونا نہیں چاہتا، اور اللہ وہاں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہی ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ کیسے کوئی اس ساتھ سے نکلے گا؟ اگر محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ ہے تو پھر ساتھ محبتوں والا ہے، اگر محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں ہے تو اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہم تو اللہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ جس کے مال اور جس کے علم میں اضافہ ہوا ہے، یہ صرف اور صرف وہی ہے جس کا ہاتھ تو ظاہری ہے، لیکن مال خرچ کرنے والا مالک جو ہے وہ ہے۔ اس کی جان تو ظاہری ہے، لیکن جو جان کا مالک ہے، حقیقی جان دینے والا جو ہے، جان اس کی وہی استعمال کر رہا ہے۔ فرمایا تمہارا مال تمہارے ماں باپ کا مال ہے، اور اگر مال ماں باپ کا ہے تو ہم نے ماں باپ کا تو آج تک نہیں بنا کے دیکھا۔ کوئی ہے جس نے اپنا مال ماں باپ کا بنایا؟ اگر مال اس نے ماں باپ کا بنایا ہوتا تو ماں باپ کو مانگنے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ ماں باپ جدھر کہتا ادھر اولاد خرچ کرتی۔ کیوں؟ اب وہ زبان کا گونگا ہو گیا ہے، اب اسے بولا نہیں جاتا۔ جب تو چننا منا چھوٹا سا تھا، تجھے پڑھایا لکھایا بڑا کیا، اس وقت تک وہ بتاتا نہیں تجھے رہا تھا کہ ایسے یہ فیس خرچ کرنی ہے اور ایسے نہیں خرچ کرنی، یہاں پیسے خرچ کرنے، یہاں ہرگز پیسے خرچ نہیں کرنے؟ کیا وہ پہلے بتاتا نہیں رہا تھا؟ اب وہ ماں باپ گونگا ہو گیا، نعوذ باللہ من، اب نہیں وہ بتا سکتا۔ ہم نے اس بات کو جانا نہیں ہے۔
مال ماں باپ کا ہے، اور حقیقی مال اور جان اللہ کے بندے کی ہے۔ لیکن جانتا مانتا کوئی کوئی ہے، یہ جانتا مانتا وہ ہے جب پہلے آیا اور گیا تھا، جنت اور ابدی حیات اللہ کے بندے کے بلاوے پر لے گیا تھا، نہ اسے اب خوف مرنے کا ہے اور نہ اسے خوف اپنے مال کے ضائع ہونے کا ہے۔ اب ایک ہی اسے غم ہے، ایک ہی فکر ہے کہ جنت میں میرا محبوب میرے ساتھ ہو۔ اب یہ محبت کا طالب ہے اور اپنے محبوب سے یہ سننا چاہتا ہے کہ محبوب اسے بتا دے کہ تو میرے ساتھ کل وہ ہوگا۔ یہ محبوب کا علم ہے، یہ سننا چاہتا ہے، یہ خوشخبری چاہتا ہے۔ اگر ماں باپ بوڑھا ہو کے جوانی والی باتیں بتا سکتا ہے، اب تو اور بھی زیادہ کاغ تجربہ کار، حلال حرام سنت علم وغیرہ جان گیا، اب تو بات ہی اس کی بہت شہنشاہی ہو گئی ہے، اب تو بابا ہو گیا وہ۔ اب نہیں اولاد کو بتا سکتا بیٹا ایسے خرچ کر، ایسے خرچ نہ کر۔ جدھر اولاد کا دل چاہتا ہے ادھر خرچ کرتا ہے درجے لینے کے لیے، اور جدھر نفس نہیں مانتا ادھر پوچھتا تک نہیں ہے ماں باپ کو، خرچ کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ وہ جسے ابھی ماں باپ نہیں ملا، پہلے ماں باپ تو لے لے نا، کہ جب اللہ کے بندے سے واپس ہو کے آئے جنت تو مل گئی ہو نا، اور پہلے جنت تو لے لے یار، پھر ابدی زندگی بھی تجھے عطا ہو جائے گی، پھر جا کر تجھے پتہ لگے گا کہ جان کا مالک اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تھا، تو جان کا مالک وہ تھا، اور خرچ کون کرنے پہ آیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا بندہ۔ وہ بڑے ہیں نا، ان کی مثالیں بھی بڑی ہیں، ہم ان بڑوں کے چھوٹے ہیں نا، تو سیدنا ابوبکر صدیق کی مثال بھی مال کی ظاہری ہے، مال کی ظاہری ہے اور جان کی حقیقی ہے کہ حضور میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، فرمایا تمہاری ابھی ہمیں ضرورت ہے۔ ہیں تو وہ ساتھ ہی، لیکن یہ نفس جو ہے نا، نفس اس کی پاکی اللہ کے بندے سے کروانی پڑتی ہے۔ جب یہ نفس یہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ میری جان اور میرے مال کو خرچ کرنے والا کون ہے، تب نظر آتا ہے، ایسے نظر نہیں آ سکتا۔ جب تک جان اور مال جس کا جو مالک ہے وہ اجازت نہ دے، وہ جائز نہیں ہو سکتا اس کا خرچ کرنا۔ اور جو مالک حقیقی ہے وہ اگر خرچ نہ کرے تو کیسے جائز ہوگی؟ کیسے جائز ہوگی؟ مالک حقیقی تو اپنے مال کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ جو ہمیں اضافے میں دیا ہے، 24 گھنٹے ہیں، ادھر جا کر اجازت تو لینے کی جا کر ضرورت نہیں ہے، ادھر سے اجازت لینے والا تو منافق ہوتا ہے۔ کیا کہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہم سے دور ہیں کہ ان سے اجازت لینے جانا ہے؟ انہوں نے علم میں ہمیں سارا کچھ دے دیا، محبت میں سارا کچھ دے دیا۔ یہ تو تب بات ہے نا جب محبت اور علم کی عطا جنت اور ابدی حیات کے بعد ہو جائے، اور جب تک وہ نہیں ہوئی پہلے جنت تو لے لو۔ جنت لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے بندے کی تعلیم سنت میں نا اس کے ساتھ رہو، وہ تمہیں تعلیم میں نا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کروائے گا، جان بھی خرچ کروائے گا، مال بھی خرچ کروائے گا، کہیں خود کرے گا کہیں تمہارے سے کروائے گا، اور جب وہ خود کرے گا تو تمہارے نفس کو دیکھے گا کہ زکوٰۃ دی ہے، کہیں جرمانہ تو نہیں سے سمجھا، یہ اس نے کیا ہے،
اس نے نفس کے نہ چاہتے ہوئے تو نہیں کیا. جب خود کرے گا اس کے نفس کو علم دے گا، اور جب اس سے کروائے گا تو اسے تجربہ، پریکٹس اور اسے نیکی کرنے کا شوق دلائے گا. ماں باپ خود اولاد پر خرچ کرے گا تو نیکی ہوگی، اور اگر وہی اولاد کو دے گا اور جاؤ تم نیکی جا کے کرو تو یہ ترغیب، شوق پیدا کیا جانا ہوگا. کہیں وہ خود کتاب پڑھتا ہے اور شاگرد کو سناتا ہے، اور کہیں شاگرد سے خود سنتا ہے. اس مثال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، دلوں میں کونا پیندا ہے. اور جب ہمیں اللہ کا بندہ ملا تھا اس دن کے بعد بس ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ اللہ کا بندہ ہے، بس ہماری منزل، ہمارا مقصود، ہمارا ملجا، ہمارا ماوا. ہر کام سے فارغ ہونے کے بعد ان کے حکم میں ہر کام سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں پتہ ان کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے. اور جب ان کے حکم میں لگے ہوتے تھے تو ان کی تعلیم ہمارے ساتھ ہوتی تھی، اور جب ان کا حکم تعلیم میں پورا کر لیتے تھے پھر اللہ کا بندہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہم ہوتے تھے. یہ اخلاص ہے، اخلاص. اللہ کا بندہ نا جس طرح ہم شیشہ دیکھ کے اپنے منہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ کا بندہ اخلاص میں سارا کچھ دکھا دیتا ہے. ان باتوں کو جانیں. فرمایا اے ایمان والو، جب اللہ نبی رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. 4 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب باطن میں آتی چلی جائیں گی. جنت، علم اور مال میں اضافہ، یہ 2 چیزیں ہو گئیں. پھر 2 چیزیں، علم حقیقی اور محبت حقیقی. یحببکم اللہ، جب وہ بتاتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، جب وہ دکھاتا ہے کہ دیکھ میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں، تو یہ علم ہوتا ہے اس کا. یہ علم ہوتا ہے اس کا. علم میں کیا بتایا ہے؟ محبت. یحببکم اللہ بتایا تو علم ہو گیا، اور جو دکھایا وہ محبت ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبوں کا ساتھ دیں. بس آج کل یہ دوری ہو گئی ہے. ہمیں اپنا نفس، اپنی جان بڑی قریب نظر آتی ہے، اور جو ہماری جان کا حقیقی مالک ہے وہ دور دور کہیں نظر نہیں آتا. اسے دیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، اس کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی دے. وما توفیقی الا باللہ.